السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں مفتی صاحب؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعا ہے۔ میں عرس مخدومی میں آیا جی، اور الحمدللہ فیض مخدوم اشرف کے علاوہ مجھے جامعہ اشرف کو دیکھ کے بہت خوشی ہوئی، الحمدللہ۔ اور الحمدللہ ہمارا مادر علمی ہے، آپ کا بھی مادر علمی ہے، اور آپ یہاں پڑھا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو آپ کو مبارکبادی ہے، جی، اور اس کے علاوہ آپ کا چینل بھی ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہا ہے، جی، اور دینی محفل پہ تقریباً 3 لاکھ سے زیادہ سبسکرائبر ہو گئے ہیں۔ جی، ہمارا بھی یوٹیوب چینل ہے ارشاد عالم، ماشاءاللہ، اور الحمدللہ اس پہ بھی ہیں 20-21 ہزار، زیادہ نہیں ہیں آپ کے برابر۔ جی، ہو جائیں گے۔ تو میں اپنی آڈینس کو اور ہمارے ویورز کو اپنے جامعہ اشرف کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ جی، تو مجھے لگتا ہے کہ چونکہ مجھے تو نکلے ہوئے کافی وقت ہو گیا ہے، جی، اور آپ پڑھے بھی یہاں ہیں اور پڑھا بھی یہاں رہے ہیں، جی، تو آپ زیادہ بہتر بتا سکیں گے کہ جامعہ اشرف کیا ہے اور کس طرح کی تعلیم ہوتی ہے یہاں، جی، اور بچے کے ایڈمیشن کس طرح ہوا کرتے ہیں، ان کا پیسہ لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے، تو کتنا لگتا ہے، جی، کھانا وغیرہ کیسا ہے، رہنے سہنے کا کیا انتظام ہے، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ آپ کو ہمارے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد انور اشرفی صاحب بتائیں گے۔ دینی محفل کے آنر ہیں، الحمدللہ بہت ہی باکمال اور بہترین عالم دین ہیں، بڑی محبتیں ہیں، با اخلاق ملنسار انسان ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو خوب خوب ترقی نصیب فرمائے، دعا ہے۔ آج ان سے جانتے ہیں جامعہ اشرف کے بارے میں، اور انشاءاللہ اس کی جو اسٹرکچر ہے، پوری بلڈنگ ہے، اور یہاں کا جو پورا ماحول ہے، وہ بھی آپ اسکرین پر دیکھ سکیں گے۔ تو مفتی صاحب، آپ جامعہ اشرف کے بارے میں بتائیے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ ہندوستان میں ایک ایسا مدرسہ ہے جو کہ جامعہ ازہر کو بھی ٹکر دے رہا ہے، یا اس کے مقابل آنے کی کوشش کر رہا ہے، تو آپ اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ہمارے ساتھ میں حضرت مولانا ارشاد عالم صاحب قبلہ جامعی یہیں سے فارغ ہیں، جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ اس کی تقریبات میں شامل ہوئے مخدوم پاک کا فیض حاصل کرنے کے لیے، تو اسی عرس مخدومی میں ہماری ملاقات ہوئی، اور ہم نے سوچا کہ کچھ جامعہ اشرف کے بارے میں آپ کو بتایا جائے۔ جی، تو ان سب باتوں کا پہلے حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ جی، کہ آپ نے مجھے کچھ بولنے کا موقع دیا۔ نہیں، شکریہ آپ کا ہے کہ آپ بولے ہیں، الحمدللہ۔ جی، کیونکہ جامعہ اشرف ایک ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ پورے ورلڈ میں جی، فیمس اور مشہور ادارہ ہے۔ جامعہ اشرف یہ مخدوم اشرف کا ایک مشن ہے، بے شک، صرف مدرسے کا نام نہیں ہے بلکہ یہ ایک مشن ہے، اور اہل سنت و جماعت کا ایک بہت بڑا علمی ادارہ ہے۔ بے شک، اس مدرسے کو قائم ہوئے تقریباً 40 سے زائد سال گزر چکے ہیں۔ ماشاء اس کے بانی حضرت علامہ مولانا شیخ اعظم سید شاہ اظہار اشرف اشرفی جیلانی رحمہ اللہ ہیں۔ اللہ، بے شک، آپ نے اس ادارے کو قائم کیا، جی، اور فی الوقت اس ادارے کی جو سرپرستی فرما رہے ہیں اور جن کی زیر نگرانی یہ ادارہ اپنی منزل پر رواں دوا ہے، جی، وہ حضور قائد ملت سفیر امن و محبت حضرت علامہ مولانا الحاج ابو المختار سید محمود اشرف اشرفی جیلانی ہیں۔ بے شک، ان کی سرپرستی میں یہ ادارہ چل رہا ہے، اور فی الوقت اس ادارے میں تقریباً 500 طلبہ زیر تعلیم ہے، تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ملک و بیرون ملک سے یہاں پر طلبہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ہندوستان کے اکثر صوبوں سے یہاں پر طلبہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اور تعلیم کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر اسکول کی بھی تعلیم ہوتی ہے، اس کے لیے ہمارے حضرت نے جی، ہے نا جامعہ اشرف اورینٹل اسکول جی، انگلش میڈیم کالج کا بھی انتظام کیا ہے۔ بہت اچھا، بہت یہ ضرورت ہے مفتی صاحب، وقت کی ضرورت جی کے حساب بالکل سے، بالکل، جی، کیونکہ ہمارے جتنے بھی علماء ہیں زیادہ تر مدرسہ یا مسجد وغیرہ قائم کرنے میں لگے رہتے ہیں، جبکہ آج قوم کو اسکول کی ضرورت ہے، اسکول کی بھی یہاں پہ ضرورت ہے، اسکول بھی چل رہا ہے ماشاءاللہ، کیونکہ ہمارے ٹائم پہ نہیں تھا، اب کھلا ہے، تو اس کی وجہ سے بہت خوشی ہوئی ماشاءاللہ۔ جی، تو ہمارے سرپرست اعلیٰ حضور قائد ملت بہت دور اندیش ہیں، جی بالکل، تقریباً بے شک، 7-8 سال ہو گیا ہے جی،
جامع اشرف اورینٹل اسکول کالج یہاں پر چل رہا ہے. اس میں تقریباً 400-500 بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ اب ہم مدرسے میں آتے ہیں تو حفظ سے لے کر کے تخصص تک کی تعلیم یہاں پر ہوتی یعنی ہے. حافظ بھی بنایا جاتا ہے, حافظ بنایا جاتا ہے, بھی بنایا جاتا ہے, جی, فاضل تک بنایا جاتا ہے, پھر مفتی بھی بنایا جاتا ہے, اور قاری بھی بنایا جاتا ہے. جی. اس کے علاوہ جی عام مدرسوں میں درس نظامی کا جو نصاب ہے وہ ہے نا چلتا ہے. یہاں پر بھی درس نظامی کا نصاب ہے, لیکن 3 کلاس یعنی 3 سال کا نصاب یہاں پر ایسا رکھا گیا ہے جو جامع ازہر میں چلتا ہے. واہ ماشاء. جامع ازہر مصر کا بہت بڑا ادارہ ہے جو کہ پوری دنیا میں مشہور ہے, اسلامی دنیا کا سب سے بڑا ادارہ ہے. تو جامع اشرف کے نصاب کے مطابق یہاں پر ایک کورس کرایا جاتا ہے جامع ازہر. جی. جامع ازہر کا 3 سالہ کورس, اس کا سرٹیفکیٹ بھی دیا جاتا ہے. اچھا, اس کا سرٹیفکیٹ الگ سے دیا جاتا ہے. جی. اور وہ جو کورس ہے انڈیا کے بی اے کے مقابل میں ہے. اچھا, یعنی بی اے کی اس کو مانیتا حاصل ہے. اور فاضل کی ڈگری جو ہے, فاضل کی ڈگری فضیلت جو کرتے ہیں, فاضل اول فاضل دوم 2 سالہ, اس کی مانیتا ہے. تو اس کو سرکار میں اس کی مانیتا ہے. جی. آپ ہندوستان کی کسی بھی یونیورسٹی میں جائیں گے تو ثانویہ کا جو سرٹیفکیٹ ہوگا, جامع ازہر سے جو معادلہ ہے اس کا جو سرٹیفکیٹ دیا جائے گا, کسی بھی یونیورسٹی میں آپ کا بی اے میں ایڈمیشن ہو جائے گا. جی, بی اے میں ایڈمیشن بی اے میں ہو جائے گا. جی, یہ بہت بڑی بات ہے دوستوں. اور مفتی صاحب یہاں پہ میں نے دیکھا کہ ہر ایک چیز کی بلڈنگ الگ الگ ہے. جی. تو اس کے بارے میں کچھ بتائیے کہ کیسے الگ الگ ہے, کیسے بچے رہتے ہیں. جی. کیونکہ ہمارے اسکرین پہ ہماری آڈینس دیکھ بھی رہی ہے ان بلڈنگوں کو. جی. اس بلڈنگوں کو بھی آپ ہے نا شو کرائیں گے. جی. کیونکہ جامع اشرف کی یہ خصوصیت ہے, یہاں پر ہر شعبے کے لیے, ہر سیکشن کے لیے ایک الگ بلڈنگ بانی جامع اشرف حضرت سید اظہار اشرف علیہ الرحمٰ نے قائم فرمائی ہے. مثال کے طور پر مسجد سے ہم شروع کرتے ہیں. عام طور سے مدارس میں دیکھا جاتا ہے کہ کسی ایک کمرے میں یا ایک بڑے ہال میں نماز ہو جاتی ہے, لیکن یہاں پر بحمدہ تعالی مسجد اعلیٰ حضرت اشرفی علیہ الرحمٰ یہ سید اظہار اشرف شاہ علیہ الرحمٰ نے قائم فرمائی ہے. اور اس میں تقریباً 1000 سے زائد لوگ نماز ادا کر لیتے ہیں بیک وقت. ماشاءاللہ 1000 لوگ. بہت شاندار مسجد ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. جی. اور درسگاہ بلڈنگ, اس میں تقریباً 18 کلاسز ہیں. 18. جی. بڑے کشادہ, بڑے 20 بائی 20 کے کمرے ہیں. ایک کلاس میں کم سے کم 30-35 طلبہ اس میں سما سکتے ہیں. اچھا. جی. تو وہ درسگاہ بلڈنگ ہو گئی. اس کے علاوہ ہاسٹل 3-4 ہاسٹل ہیں جہاں پر طلبہ رہتے ہیں. اساتذہ کے لیے فیملی کوارٹر الگ بلڈنگ بنی ہوئی ہے, اس میں سنجیدہ فیملی کوارٹر, اس میں اساتذہ اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہیں. اٹیچ لیٹرن باتھ روم وغیرہ سب کچھ ہیں. اس کے علاوہ یہاں پر بہت ہی مشہور مختار اشرف لائبریری ماشاءاللہ اشرف ہال کے اوپر بنی ہوئی ہے. بالکل. یہ بلڈنگ آپ جو دیکھ رہے ہیں سامنے میں, یہ مختار اشرف لائبریری ہے. اور اس میں کتنی کتابیں ہیں مفتی صاحب؟ اس میں تقریباً 40,000 سے زائد کتابیں ہیں. اچھا. مختلف علوم و فنون پر مشتمل. ماشاءاللہ. اور اسلامیات کی کچھ ایسی کتابیں یہاں پر ہیں جو دیگر لائبریری میں آپ کو دستیاب نہیں ہوں گی. ماشاءاللہ. اور اس لائبریری کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اس میں بہت سے قلمی نسخے یعنی ہاتھ کے لکھے ہوئے بزرگان دین کی کتابیں بھی, پاک کے ہاتھوں سے لکھا ہوا قرآن پاک فارسی میں موجود ہے. جی بالکل صحیح. جی. اور اس لائبریری میں ہمارے ہندوستان کی مختلف یونیورسٹیز سے پروفیسر لیکچرر آتے ہیں اور ریسرچ کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پر ایک اظہار اشرف کمپیوٹر سینٹر, جو وقت کی ضرورت ہے کمپیوٹر, ہمارے حضرت نے اس کو بھی قائم کیا ہے. جی. تو آڈینس کو یہ بتا دیں کہ یہاں پہ طلباء کو کمپیوٹر بھی سکھایا جاتا ہے. جی. یہ بہت اچھی چیز ہے مفتی صاحب. بیسک کمپیوٹر جیسے فوٹو شاپ ہے, کورل ڈرا ہے, MS آفس ہے, ڈیزائننگ ہے, اور اردو ان پیج وغیرہ, ملٹی میڈیا انٹرنیٹ وغیرہ کا استعمال, یہ سب بچوں کو بتایا جاتا ہے. اردو تو عام طور سے سب جانتے ہی ہیں, مدرسے میں اردو پڑھ کے ہی آتے ہیں. مطلب کمپیوٹر بھی سکھایا جاتا ہے, کمپیوٹر پراپر طریقے سے سکھایا جاتا ہے. اہل سنت ریسرچ سینٹر بھی ہے, اس کے بارے میں بتائیے. یہ کیونکہ اہل سنت ریسرچ سینٹر ابھی بہت بڑے پیمانے پہ کام کر رہا ہے. جی. اور اس کی ضرورت بھی بہت زیادہ ہے جو قائد ملت نے قائم فرمایا. اس کے بارے میں بتائیے کہ وہ کن شعبوں میں کام کرتا ہے. جی. اہل سنت ریسرچ سینٹر یہ ممبئی میں ایک حضرت کی تنظیم ہے. جی.
اور یہ اٹیچ ہے ہمارے جامعہ اشرف میں دارالتحقیق و تصنیف السید محمود اشرف اشرفی جیلانی. جی جی یعنی کام یہاں پر ہوتا ہے جامعہ اشرف میں، کتابیں یہاں پر لکھی جاتی ہیں، تحقیق اور ریسرچ کا کام یہاں پر کیا جاتا ہے، اور یہ شائع ہوتا ہے اہل سنت ریسرچ سینٹر سے. اچھا. اور اس کا جو پروگرام ہے، اس کے جو اغراض و مقاصد ہیں وہ یہ کہ ہر سال دینی مسائل پر، عقائد پر، حالات حاضرہ پر ہے نا کتابی شکل میں لوگوں کو ہے نا کچھ مواد دیا جائے، کتابیں ان کے سامنے پیش کیے جائیں، جس میں اردو، ہندی، انگریزی سب زبانوں میں کتابیں شائع ہوتی ہیں. اور اس سال بھی بحمدہ تعالیٰ ایک کتاب نکاح ایک پاکیزہ رشتہ اور اس کی طبع کن رسومات بھی اہل سنت ریسرچ سینٹر کی جانب سے شائع کی گئی ہے. اور میں آڈینس کو بتا دوں کہ اس کتاب کے مصنف ہمارے مفتی صاحب ہی ہیں. جزاک اللہ. ماشاءاللہ بہت اچھی کتاب لکھی ہے مفتی صاحب آپ نے. اگر کوئی اس کتاب کو خریدے تو میں کہتا ہوں کہ نکاح کے اور شادی وغیرہ کے تمام رسم و رواج اور ان کے تمام مسائل کو وہ آسانی سے سیکھ سکتا ہے. بڑی تحقیق سے ہمارے مفتی صاحب نے اس کتاب کو لکھا ہے. میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں. جزاک اللہ. تو اس کے علاوہ آڈینس کو بتائیے کہ اس مدرسے میں اور کیا کیا ہے، اور اس کے بعد یہ بتائیے کہ بچے کا ایڈمیشن کیسے ہوتا ہے، ان سے فیس کتنی لی جاتی، کھانا وغیرہ کیسا ملتا ہے، رہنے سہنے کا کیسا انتظام ہے. دیکھیے ایڈمیشن کی اگر ہم بات کریں تو عید کی 10 تاریخ کو یعنی 10 شوال کو نئے جو طلبہ ہیں ایڈمیشن لینے کے لیے مدرسے میں حاضر ہو جاتے ہیں. 10 طلبہ 10 شوال کو وہ درخواست پیش کرتے ہیں. 11 شوال کو 12 شوال کو ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے. 13 شوال کو رزلٹ آؤٹ ہو جاتا ہے. جن طلبہ کا نام فہرست میں آتا ہے کامیاب ہو جاتے ہیں ان کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے. ایڈمیشن فیس یہاں پر جو رکھی گئی بہت ہی معمولی ہے، مناسب ہے نا، 1,500 روپے تقریباً. 1,500 جی 1,500 روپے ایک بچے کی سال کی پورے سال کی فیس. اور کھانے کا یہاں پر کوئی چارج نہیں لیا جاتا ہے، فری آف کاسٹ ہے. بہترین کھانا ملتا ہے جس میں آپ کی دال ہوتی ہے، چاول ہوتے ہیں، سبزی ہوتی ہے، اور ہفتے میں 2 مرتبہ گوشت ہوتا ہے، بریانی بھی ملتی ہے، اور ہفتے میں 1 مرتبہ سمنی جس میں گوشت، روٹی اور دہی وغیرہ ملتا ہے. کھانا ماشاءاللہ بہت بہترین ہے. اس کے علاوہ ہمارے قائد ملت نے اسٹاف بچوں کے روم میں بھی انورٹر کا انتظام کیا ہے، یعنی 24 گھنٹہ لائٹ کی فیسلٹیز بچوں کے، تاکہ انہیں تعلیم حاصل کرنے میں کوئی دقت پریشانی نہ ہو. یہ بہت بڑی بات ہے کہ حضور قائد ملت نے طلباء کے رہنے سہنے کے لیے بڑا اچھا انتظام کیا ہے، اور بہت خیال رکھتے ہیں. خاص طور پہ حضور قائد ملت یہ کہتے تھے نو کمپرومائز وتھ فوڈ. کہ کھانے کے ساتھ کوئی کمپرومائز، کھانا اچھا ملنا چاہیے بچوں کو. ماشاءاللہ بھی کھانا بھی بہت اچھا ملتا ہے، اور رہنے سہنے کا بھی بڑا اچھا انتظام ہے. کل ملا کر کے یہ ہے کہ جامعہ اشرف ہندوستان کے اندر ایک بہت ہی زیادہ مشہور و معروف اور معیار کے مطابق اور اہل سنت کے درمیان چمکنے والے ستارے کا نام ہے دوستو. تو اس ادارے میں نہ صرف اپنے بچوں کو داخل کرائیں بلکہ اس ادارے کا بھرپور تعاون بھی کریں. یہاں پہ الحمدللہ حضور قائد ملت نے زمانے کے حساب سے ایک چینل بھی شروع کیا ہے جس کا نام اظہار چینل ہے، اور الحمدللہ اس کے بھی لاکھوں سبسکرائبر ہیں. تو اس چینل کو بھی آپ دیکھیے، یہاں کے سارے پروگرام اس پہ لائیو ہوا کرتے ہیں. حضور قائد ملت کی ذات خود ایک بہت بڑی شخصیت ہے. انشاءاللہ اس پہ بھی ہم ویڈیو بنائیں گے، اور اینڈ میں اسکرین پر آپ دیکھ سکیں گے حضور قائد ملت کی شخصیت کیا ہے. اس کو میں نے ایک مکمل ویڈیو میں بتایا بھی ہے. تو اس ادارے کی آپ لوگ اس ادارے کا تعاون کیجئے، مدد کیجئے، اور یہاں سے جتنے بھی زیادہ ہو سکے فیوز و برکات آپ حاصل کیجئے. میں مفتی انور جامعی صاحب کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا اور آپ کو جامعہ اشرف کے بارے میں بتایا کہ جامعہ اشرف کیا ہے. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. یہاں کے کام کرنے والے، یہاں کے اسٹاف، یہاں کے مدرسین کے عمر میں، عمل میں برکتیں وسعتیں عطا فرمائے. اور خاص طور پہ ہمارے قائد ملت حضرت سید محمود اشرفی الجیلانی دامت برکاتہم القدسیہ کو خوب اللہ تعالیٰ لمبی عمر نصیب فرمائے، صحتوں والی، سنتوں والی زندگی نصیب فرمائے، اور ان کا سایہ
اہل سنت و جماعت پر تا دیر قائم فرمائے۔ آمین۔ تو آپ سے گزارش ہے دوستو کہ اس ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اہل سنت کے اس عظیم ادارے کے بارے میں معلوم ہو سکے، اور ہمارے بھی چینل کو ارشاد عالم کو اور ہمارے مفتی انور صاحب کے چینل پہ اگر آپ دیکھیں تو دینی محفل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ جو بھی ویڈیو ڈالیں پہلے آپ تک پہنچے۔ دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔